حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے سارے شہر میں منادی کرا دی کہ جو مسلم کے بچوں کو پکڑ کر میرے حوالے کرے گا انعام پائے گا، اور جو ان کو پناہ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ اس اعلان نے سارے کوفہ میں خوف و ہراس پیدا کر دیا، اور ساتھ ہی کوفہ کے لالچی کتے حضرت مسلم کے 2 یتیم بچوں کو تلاش کرنے گلی گلی کوچے کوچے پھرنے لگے۔ قاضی شریح جو عاشق رسول بھی تھے اور محب اہل بیت بھی، یہ سن کر کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے ہیں رونے لگے۔ بچوں کو گلے لگایا، گود میں اٹھایا، پیار کیا اور سر منہ چوما۔ 6 اور 8 سال کے دونوں بچے سہم گئے اور قاضی شریح سے پوچھنے لگے، بابا جی آج آپ روتے کیوں ہیں؟ ہمارے ابا جان کی تو خیر ہے۔ قاضی جی کیا ہم یتیم تو نہیں ہو گئے؟ قاضی شریح نے بچوں کو پھر گود میں لے کر رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ اے مسلم کے بچوں، میں کس زبان سے کہوں کہ تمہارے باپ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے اور تم یتیم ہو گئے ہو، لاوارث ہو گئے ہو۔ تمہارا باپ ہمیشہ کے لیے تم سے جدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں بھائی بغل گیر ہو کر رونے لگے۔ وطن سے دور ہیں، پردیس ہیں، مجبور ہیں، کوئی غمخوار نہیں، کسی پر اعتبار نہیں، باپ کی جدائی ہے اور دشمن ساری خدائی ہے۔ ہائے ابا، ہائے ابا کہتے بے ہوش ہو گئے۔ قاضی نے کملائے ہوئے چہروں پر ٹھنڈا پانی چھڑکا، بچے ہوش میں آ گئے اور پھر رونے لگے۔ قاضی جی ہمیں ابا جان کے پاس لے چلو، ہمیں ان کی لاش دکھا دو۔ ہائے ابا جی، ہمیں اکیلے پردیس میں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے؟ ہم کہاں جائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ قاضی نے دست بستہ عرض کی، بچوں اب رونے کا وقت نہیں ہے۔ ابن زیاد نے تمہاری تلاش میں بھی آدمی مقرر کر دیے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہاری آواز سن لے اور تم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج رات کوفہ سے ایک قافلہ مدینہ منورہ کو جا رہا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں کسی نیک سیرت آدمی کے حوالے کر دوں تاکہ وہ تمہیں پوری حفاظت سے مدینہ پہنچا دے۔ بچے یہ سن کر سہم گئے، حسرت بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ شام ہوئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد کو فرمایا کہ بیٹا، مسلم کے ان 2 بچوں کو لے جاؤ اور آج رات کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ کسی نیک آدمی کے حوالے کراؤ۔ قاضی صاحب نے 50 درہم بچوں کی کمر پر باندھے اور تھوڑا سا کھانا ساتھ دیا اور دونوں کا سر منہ چوم کر گھر سے رخصت کر دیا۔ دونوں معصوم اور یتیم بچے آہیں بھرتے اپنے باپ کی لاش سے بھی بے خبر خاموشی سے اسد کے ساتھ جا رہے تھے۔ دروازے پر پہنچے تو کسی نے بتایا کہ تھوڑی دیر ہوئی قافلہ جا چکا ہے۔ اسد نے کہا، بچوں قافلہ تو جا چکا ہے، ابھی تھوڑی دور ہی گیا ہے، وہ دیکھو گرد قافلہ نظر آ رہی ہے، دوڑو اور قافلہ سے جا ملو۔ شہزادے تھے دوڑتے کیا، معصوم تھے بھاگتے کیا، اور یتیم تھے چلتے کیا۔ چھوٹا گرتا تو بڑا اٹھاتا، بڑا گرتا تو چھوٹا سنبھالتا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے بھاگتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دور گئے، تھک گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، گرد قافلہ غائب ہو گئی۔ حیران تھے کہ کیا کریں، کہاں جائیں اور کسے آواز دیں۔ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی ترس کھانے والا نہیں ہے اور کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ رات اندھیری اور خوفناک جنگل، مدینے کے مسافر اور بے یار و مددگار، نبی کے نواسے اور بے سہارا۔ رات ختم ہو گئی، راستہ بھول گئے، صبح کا ستارہ تھر تھراتا ہوا نمودار ہوا۔ دن گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ سوجھ ہی رہے تھے کہ ظلم کے 2 پنجے دونوں کے کندھوں پر پڑ گئے، اور ساتھ ہی غضبناک آواز آئی کہ ساری رات تمہاری تلاش میں پھر رہا ہوں اور تم یہاں ہو، چلو میرے ساتھ، میں ابن زیاد کا سپاہی ہوں۔ ابن زیاد کا نام سن کر بچے کانپ گئے،
یتیم تھے سہم گئے، لاوارث تھے گردنیں جھکا دیں، دونوں نے خدا کا واسطہ دیا، جنت میں لے جانے کا وعدہ کیا، جام کوثر پلانے کا وعدہ کیا، ہاتھ جوڑے منتیں کیں کہ ہمیں چھوڑ دے، مگر اس ظالم سپاہی کے دل میں رحم پیدا نہ ہو سکا۔ صبح ہوتے ہی دونوں شہزادے ابن زیاد کے سامنے تصویر حیرت و غم بن کر کھڑے تھے کہ دیکھیں ہمارے لیے موت کا کون سا وقت مقرر ہوتا ہے اور ہمارے سروں پر ظلم کی تلوار کب چلتی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ دونوں کو جیل میں بند کر دو اور داروغہ جیل سے کہو کہ جب تک یزید کی طرف سے ان کے متعلق کوئی دوسرا حکم نہیں آئے ان کی نگرانی رکھے، اور پھر دوپہر سے پہلے حضرت مسلم کے دونوں لخت جگر کوفہ کی جیل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیے گئے۔ جیل کا داروغہ، جس کا نام مشکور تھا، کملی والے کا غلام اور محب اہل بیت تھا، بچوں کو پیار کیا، کھانا کھلایا، قدم چومے اور عرض کی، اے مسلم کے بیٹے، گھبراؤ نہیں، میں تمہارا خادم ہوں اور میرا نام مشکور ہے، اور میں تمہارا مشکور ہوں کہ تم میرے مہمان ہو۔ سارا دن خدمت کی، رات ہوئی تو مشکور نے دونوں کو گود میں اٹھایا، جیل کا دروازہ کھولا اور رات کے اندھیرے میں کوفہ سے باہر لے گیا، اپنی انگوٹھی دی اور کہا کہ یہ سیدھا راستہ قادسیہ کو جاتا ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں میرا بھائی شہر کا کوتوال ہے، اس کو جا ملنا، وہ تمہیں عزت اور حفاظت سے مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے رخصت ہو گئے اور سمجھے کہ ہر بلا سے محفوظ ہو گئے، مگر یہ جانتے تھے کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی اور نوشتہ قدرت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ رات سیاہ تھی اور راستہ پرخطر، پردیسی تھے اور راستہ سے ناواقف، گلوتڑی ڈال کر بھاگ اٹھے۔ موت کا خوف تھا اور باپ کی جدائی، یتیمی کا احساس تھا اور جان کا خطرہ، جن کو باپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے دور نہیں کیا تھا، جن کو ماں نے اپنی پیار بھری گود میں پھولوں کی طرح پالا تھا اور ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے رکھتی تھی۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ، گلشن اہل بیت کے پھول۔ گھر آنے میں دیر ہو جاتی تو باپ تلاش کو نکلتا، ماں کا دل پھٹ جاتا، لیکن آج اپنے ہی نانے کا کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں اور اسی کی شفاعت کی امید رکھنے والوں کی تلواروں سے اپنی جانیں بچانے کی خاطر اندھیری رات اور خوفناک جنگل میں بھاگتے پھرتے ہیں۔ کوئی ترس کھانے والا نہیں، کوئی پناہ دینے والا نہیں، مسافر ہیں اور بے وطن، معصوم ہیں، یتیم، تھک کر بیٹھتے، ڈر کر اٹھتے اور گھبرا کر بھاگتے تھے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور بدن چور چور ہو گئے۔ ساری رات چلتے رہے، سمجھے کہ کوفہ کی شہادت گاہ سے دور نکل آئے، مگر جو ہی رات کی سیاہی دور ہوئی تو دیکھا کہ جہاں سے چلے تھے وہیں ہیں۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا تھا اور پو پھٹنے والی تھی، اور مسلم کے یہ دونوں یتیم اپنی جانیں بچانے کی فکر میں چھپنے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے تھے۔ آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ایک چشمہ کے کنارے کھجور کے ایک درخت کی خو نظر آئی۔ سوچا کہ اس خو میں چھپ جاتے ہیں، دن بسر کر لیں گے، رات کو پھر نکل جائیں گے۔ دونوں مسافر، دونوں معصوم، دونوں یتیم اور دونوں بے وطن اس خو میں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئے۔ اپنے پہلوؤں میں پتھر کا نہیں، گوشت کا دل رکھنے والوں، اور پھر دل میں اولاد کا درد رکھنے والوں، اور اپنے سینے میں بچوں کا پیار رکھنے والوں، اور اپنی نظروں میں اپنے فرزندوں کی تصویر رکھنے والے آدم کے بیٹوں، ذرا مسلم کے ان فرزندوں کی یتیمی دیکھو، بے کسوں کو دیکھو، اور پھر کھجور کی اس خو کا تصور کرو۔ سورج نکلا، کرنیں پھوٹیں اور پھر دوپہر ہو گئی۔ ایک کنیز پانی کا مٹکا اٹھائے چشمے پر آئی، گھڑا بھرنے جھکی
جھکی نظریں تو اس کو پانی میں دو سائے نظر آئے، اٹھی نظریں تو پھر مسلم کے دو جائے نظر آئے۔ کنیز دوڑی اور پھر دیکھا تو درخت کی خو میں دو چاند آپس میں لپٹے نظر آئے۔ شک گزرا اور ہاتھ باندھ کر پوچھا، کہا تم کون ہو بچوں؟ بڑے ہی پیار سے پوچھا، یہاں کیوں چھپ کے بیٹھے ہو؟ بہت اعتبار سے پوچھا، بتاؤ کون ہو تم اور ہو کس کے جگر پارے؟ ہو کس کے دل کی راحت اور کس کی آنکھ کے تارے؟ بڑے سہمے ہوئے تھے، پیار کو دیکھا تو بول اٹھے، ہزاروں میں سے جو ایک غام خار کو دیکھا تو بول اٹھے۔ وہ بولے، ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے، یتیم و بے کس تنہا مسافر ہیں مدینے کے۔ کنیز سمجھ گئی کہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، بولی، مسلم کے بچوں نیچے اترو، میں خاندان اہل بیت کی کنیز ہوں، عطرت رسول کے گھرانے کی لونڈی ہوں، آؤ میرے گلے لگ جاؤ۔ دشمن نہیں خادمہ ہوں، بے وفا نہیں وفادار ہوں، اور مخالف نہیں لونڈی ہوں، جلدی اترو اور کوئی دیکھ نہ لے۔ بڑے نے چھوٹے کی طرف دیکھا اور چھوٹے نے بڑے کی طرف، سوچنے لگے کیا کریں۔ دیکھتے تھے کہ کہیں دھوکہ تو نہیں، مگر کہاں جاتے اور کہاں چھپتے۔ نیچے اترے، کنیز آگے بڑھی، سینے سے لگایا، بڑے کو انگلی سے پکڑا، چھوٹے کو گود میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ مالکن نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کنیز نے بتایا، حضرت مسلم دے ہن یتیم بچے، بن کے گھر ساڈے مہمان آئے۔ دل بند نے سیدہ فاطمہ دے، نالے دین دے سخی سلطان آئے۔ اینے پاک مدینے دے رہن والے، ساڈے ستے ہوئے بھاگ جگان والے۔ روز حشر دے سانو بچان والے، اج اپنی جان بچان آئے۔ مسلم شہید کے یتیم فرزند ہیں، زہرا کے دل بند ہیں، مختار جنت میں ہیں۔ ادھر حضرت مسلم کے دونوں یتیم بچوں نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو محفوظ سمجھا، اور ادھر ابن زیاد کو کسی نے بتایا کہ مشکور داروغہ نے دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے مشکور کو دربار میں بلایا اور غصے سے کانپ اٹھا اور کہا، او نمک حرام، مسلم کے بچے کہاں ہیں؟ مشکور نے جواب دیا، مدینے پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تجھے میرا ڈر نہیں؟ مشکور نے کہا، نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، کیوں؟ مشکور نے کہا، اس لیے کہ میں صرف ایک خدا سے ڈرتا ہوں۔ ابن زیاد نے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ مشکور نے کہا، اس لیے کہ یتیم ہیں، بے کس ہیں، اور یتیموں کی مدد اور بے کسوں سے ہمدردی کرنا خدا اور رسول کو راضی کرنا ہے۔ اور اے مردود، تو حضرت مسلم کو شہید کر کے اب ان کے یتیم بچوں کو بھی جان سے مارنا چاہتا ہے۔ شرم کر اور خدا سے ڈر، اور اس دن سے ڈر جس دن تجھ سے ان مظلوموں کے خون ناحق کا سوال ہوگا۔ مجھے بتا کہ ان معصوم بچوں کا جرم کیا ہے، ان کا قصور کیا ہے، اور ان یتیموں کا گناہ کیا ہے؟ کیا یہی کہ یہ حضرت مسلم کے فرزند ہیں، نبی کے نواسے ہیں، گلشن اہل بیت کے پھول ہیں، اور عطرت پیغمبر کے چشم و چراغ ہیں؟ یاد رکھنا کہ جس یزید کی غیر اسلامی حکومت اور شخصی بادشاہت کی حفاظت کے لیے تو یہ خونی کھیل کھیل رہا ہے، ایک دن یہی کھیل تیرے لیے بھی خطرناک ہوگا، اور قیامت تک نسل انسانی تجھ پر اور یزید پر لعنت بھیجے گی، اور تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور حسین کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کے ماننے والے زندہ رہیں گے، اس پر رونے والے زندہ رہیں گے، اس لیے کہ حسین علیہ السلام حق و صداقت ہے، مرکز دین و ایمان ہے، اور محافظ شریعت و اسلام ہے، تصویر اخلاق مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، اور لخت جگر حضرت زہرا ہے، اور یزید پیکر کفر و طغیان ہے،
باطل پرست اور دین کا دشمن ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے اور فاسق و فاجر ہے، شخصی حکمران ہے اور دشمن آل محمد ہے۔ اس لیے اب بھی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھا اور جہنم کے بدلے جنت کا سودا کر، باطل کے مقابلے میں حق کی حمایت کر اور شخصی حکومت کی بجائے اسلام کی روح جمہوریت کی مدد کر۔ ابن زیاد نے پوچھا، ان کو فرار کر کے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے جواب دیا، خدا کی رحمت ملی اور نبی کی شفاعت ملی، دامن مصطفیٰ ملا اور سایہ مرتضیٰ ملا، اور حضرت مسلم کو شہید کر کے اور اب ان کے یتیم بچوں کو شہید کر کے تجھے کیا ملے گا؟ ابن زیاد خاموش ہو گیا، مگر مشکور خود ہی بول اٹھے کہ کہہ دینا کہ دنیا کی لعنت ملے گی، جگ کی پھٹکار ملے گی، جہنم کی آگ ملے گی اور خدا کا غضب ملے گا۔ ابن زیاد کی آتشی غضب بھڑک اٹھی اور جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں اور پھر سر قلم کر دیا جائے۔ عاشق اہل بیت کو کوڑے برسنے لگے، جسم لہو لہان ہو گیا مگر اف تک نہ کی، اور پھر تلوار چمکی اور مشکور کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت مسلم کے دونوں شہزادے اس گھر کو اپنی پناہ گاہ اور جائے امان سمجھ کر دنیا سے بے خبر، اپنی موت سے بے پردہ اور فکر و غم سے دور ایک دوسرے سے لپٹ کر ایک اندھیری کوٹھڑی میں سو رہے تھے کہ اس کا مالک حارث داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی کہنے لگا کہ دیکھیے مسلم کے بچوں کا انعام کس کو ملتا ہے۔ ابن زیاد کے اعلان پر شہر کا کونا کونا چھان مارا مگر کہیں نہیں ملے، خدا جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اپنے خامد کی زبانی حضرت مسلم کے یتیم بچوں کی تلاش کے متعلق سن کر کہ جن کو وہ اپنے گھر چھپائے بیٹھی تھی لرز گئی، اور حارث سے کہا کہ کتنے بدبخت ہو جو دنیا کے لالچ میں مسلم کے بچوں کی تلاش کر رہے ہو، اور اے حارث تمہاری عقل پر بھی پردے پڑ گئے ہیں اور ان یتیموں کو معصوموں کو ڈھونڈ رہے ہو۔ ایک معمولی گھرانے کے یتیم سے ہمدردی خدا اور رسول کی رضامندی کا باعث بنتی ہے، تو یہ تو حضرت مسلم کے فرزند ہیں، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں اور اہل بیت کے گھرانے کے یتیم ہیں۔ اس لیے ہوش کرو اور عقل سے کام لو اور ان کو قتل کر کے لعنت نہ خریدو، رحم کر کے جنت لو۔ اور اے حارث یہ ٹھیک ہے کہ ان کو مار کر ابن زیاد سے تجھے دولت ملے گی، عزت ملے گی، شہرت اور دنیا کی ہر نعمت ملے گی، مگر یہ ہر چیز فانی ہے، مٹنے والی ہے اور ختم ہو جانے والی ہے۔ حارث وہ سودا کر جو ہمیشہ کے لیے نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی کام آئے، اور وہ یہی ہے کہ حضرت مسلم کے ان یتیموں پر ترس کھاؤ، ان کو گلے لگاؤ اور ان کی معصوم بے کسی اور یتیمی پر رحم کر کے خدا کی رحمت اور کملی والے آقا کی شفاعت کے حقدار بن جاؤ۔ بیوی کی یہ گفتگو سن کر حارث نے جھڑک دیا اور بستر پر لیٹ گیا اور کروٹیں لینے لگا۔ ماں کے سینے سے لپٹ کر سونے والے یہ بچے آج ایک دوسرے سے چمٹ کر سوئے ہوئے تھے۔ آدھی رات ہوئی تو چھوٹے نے خواب میں باپ کی پیاری صورت دیکھی، کئی دن سے جدا تھا اور اب آنکھیں باپ کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ باپ کی صورت دیکھی تو چلا اٹھا، ہائے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ آپ ہمیں ملتے کیوں نہیں؟ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہمارا یہاں کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی آسرا نہیں، ہائے ابا ہم کدھر جائیں؟ آنکھ کھلی اور باپ کی صورت پھر غائب ہو گئی۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ بڑے نے پیار کیا، دلاسا دیا، مگر پھر بھی اس کی چینخ نکل گئی اور کم بخت حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھا اور بیوی سے پوچھا ہمارے گھر میں رونا کیسا ہے؟ بیوی سہم گئی، کانپ اٹھی اور خاموش رہی۔ وہ ظالم خود ہی اٹھا، چراغ جلایا تو دیکھا کہ مسلم کے دونوں چاند اس اندھیری کوٹھڑی کو روشن کیے بیٹھے ہیں۔ حارث نے غضبناک آواز میں پوچھا تم کون ہو؟ وہ دونوں معصوم
چونکہ اس گھر کی ہر دیوار کو بھی اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، اس لیے فوراً بول اٹھے کہ مسلم کے بچے ہیں۔ مسلم کے بچے؟ وہ حیران ہو کر بولا، کل سے تمہاری تلاش میں ہوں اور شہر کونا کونا چھان مارا ہے اور تم میرے ہی گھر میں آرام کر رہے ہو۔ بس پھر اس ظالم نے زلفوں سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا، پھول جیسے رخساروں پر تمانچے مارے اور بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا اور پھر مشکیں باندھ کر جنگل میں لے چلا۔ یتیم بچے حسرت سے ایک دوسرے کا منہ تکتے اور کبھی رحم طلب نگاہوں سے حارث کو دیکھتے کہ شاید اس کو ترس آ جائے۔ بیوی آگے بڑھی اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی اور حارث سے کہا، معصوم ہیں، مسافر ہیں اور یتیم ہیں، رحم کر اور ترس کھا اور ان کو چھوڑ دے۔ ان سے میں نے بے وفائی کی ہے، میں نے تیرے پنجے میں ان کو پھنسایا ہے۔ دیکھ، یہ قابل رحم ہیں، وطن سے دور ہیں، ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، جنت کے مالک ہیں، ساقی کوثر ہیں۔ حارث پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لالچ نے اس کو اندھا کر دیا تھا اور حرص و طمع نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ اس نے تلوار لی، آگے بڑھا، کنیز قدموں میں گری، ہاتھ جوڑے اور کہا، اے مسلم کے فرزند، میں بے قصور ہوں، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، میرے دل میں تمہاری محبت ہے اور میں تمہارے گھر کی لونڈی ہوں۔ اب میں اپنے کیے پر پچھتا رہی ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کیوں لے آئی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا مالک انسان سے حیوان بن چکا ہے اور اس کا دل پتھر ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو اور حشر کے میدان میں دربار مصطفیٰ میں مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ صبح ہو گئی اور سورج کی شعاعیں حارث پر لعنتیں برساتی ہوئی کوفہ کے در و دیوار پر بکھر گئیں۔ ظالم حارث ان دونوں کو دریا کے کنارے لے گیا، میان سے تلوار نکالی اور ان دونوں بچوں کے سروں پر لہرائی۔ حارث کی بیوی اور کنیز آگے بڑھی، ایک نے محمد کو سینے سے لگا لیا، دوسری نے ابراہیم کو دامن میں چھپا لیا، مگر اس ظالم نے اپنی بیوی اور کنیز کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اور پھر حضرت مسلم کے یتیم شہزادوں پر حارث کی تلوار چمکی۔ بے وطن مسافروں نے التجائیں کیں، لاوارث یتیموں نے ہاتھ جوڑے اور بے سہارا پردیسیوں نے اپنی بے کسی و یتیمی کا احساس دلایا اور پھر اپنے خاندان کی تعظیم و تکریم یاد دلائی، خدا اور رسول کا واسطہ دیا، اپنے گھرانے کی عزت و آبرو بیان کی اور بولے، ظالم نہ اٹھنا جفا کے لیے، رحم کر بے کسوں پر خدا کے لیے، چھوڑ دے بخش دے مصطفیٰ کے لیے، کیوں یتیموں کے دل کو دکھانے لگا، ظلم مت کر کہ ہم خود ہی مظلوم ہیں، بے نوا ہیں یتیم اور معصوم ہیں، ہائے گور و کفن سے بھی محروم ہیں، کیوں یتیموں پہ خنجر چلانے لگا، بولے بدبخت کرنے دے ہم کو وضو، سجدہ کرنے کو ہو جائیں ہم قبلہ رو، قتل کر دینا سجدے میں دونوں کو تو، بھائی کو بھائی سے کیوں چھڑانے لگا۔ حضرت مسلم کے یتیموں کی اس منت و سماجت اور التجاؤں سے عرش الہی کانپ اٹھا اور فرشتے رو پڑے اور حوریں تڑپ گئیں، مگر بے رحم حارث کے دل میں رحم کا جذبہ نہ ابھر سکا اور کڑک کر بولا، مسلم کے بیٹو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہ محمد بڑا تھا، آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑا، التجا کی کہ اگر تو نے ہمیں قتل کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے قتل کر تاکہ میری آنکھیں چھوٹے بھائی کی لاش تڑپتی ہوئی نہ دیکھیں۔ ظالم چھوٹے کی طرف بڑھا تو چھوٹا ابراہیم آگے بڑھا اور درخواست کی، میری یہ منت مان لے کہ پہلے مجھے قتل کرنا کہ میں اپنے بھائی کی گردن اڑتی ہوئی نہ دیکھ سکوں۔ اور پھر وہ وحشی حارث آگے بڑھا اور حضرت محمد کے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ سر زمین پر آ گرا جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ گیا۔ چھوٹے نے اپنے بھائی کے سر کو جھولی میں اٹھایا اور چیخیں نکل گئیں، دھاڑے مار کر رونے لگا۔
ہائے بھائی، باپ کے بعد مجھے تمہارا سہارا تھا، ہائے ظالموں نے وہ بھی چھین لیا، مجھے پردیس میں اکیلے چھوڑ گئے ہو، اب میں کدھر جاؤں، کس کو پکاروں، ہائے اللہ میں اکیلا رہ گیا۔ چھوٹا اپنے بھائی کے سر کو چوم رہا تھا کہ سنگ دل حارث نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا اور پھر لاشوں کو دریا میں بہا دیا۔ اور پھر صبح ہوئی تو حارث نے شہزادوں کے کٹے ہوئے سر سونے کے تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے آگے رکھ دیے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔